لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد مسعود خانزادہ۔ ہجرت کے واقعات کے سلسلے میں آج ہم موجود ہیں سندھ کے شہر ٹنڈولیار میں، اور ہمارے ایک معزز شخص ہیں ماسٹر نور محمد صاحب کے گھر پہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل، بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ آئے ہیں، آپ کے لیے قابل احترام ہے، ظاہر بات آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے ٹائم نکالنا ہی ہے، ظاہر بات۔ بڑی نوازش آپ کی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے انڈیا میں آپ کے والدین بزرگ کس جگہ پہ تھے؟ بس الور میں اسٹیٹ الور تھی، تحصیل تجارت تھا، اچھا، تجارت ہے۔ تجارت تحصیل تھی، جی جی۔ وہاں بلدیہ بھی تھی، اچھا تحصیل تجارت اسٹیٹ الور تھی ویسے وہ۔ اچھا، تو اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتائیے۔ والد صاحب کا والد کیا صاحب کی وہاں دکان تھی، کیا نام تھا؟ سلیمان خان، اچھا ان کی دکان تھی تجارت میں۔ اچھا تو لوگوں نے کہا یہ تو ہندوؤں والا بنیا والا کام شروع کر دیا آپ نے۔ اچھا تو انہوں نے کہا بھائی تو کاروبار ہے۔ ملک شفیع کے والد ہوتے تھے، وہ پارٹنر تھے۔ یہ ایسی پہلی مثال اچھا ہے کہ اچھا انڈیا میں بھی پارٹنر، پھر یہاں پاکستان میں بھی پارٹنر تھے۔ پٹواری صاحب، ابراہیم نام تھا ابراہیم شاید۔ پٹواری، جی جی۔ وہ انڈیا میں والد صاحب کے پارٹنر تھے اور پاکستان میں بھی پارٹنر تھے۔ ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جو انڈیا میں پارٹنر رہے ہوں وہی پاکستان میں پارٹنر رہے ہوں، یہ واحد مثال تھی۔ اچھا اچھا۔ تو ہجرت کے وقت آپ کی کتنی عمر تھی؟ میں تو 2.5 سال کا تھا۔ پونے دو۔ تو آپ نے اپنے گود میں بزرگوں لے کے سے آئے تھے والد سنا صاحب۔ ہوگا، تو کن حالات میں بڑے آپ کو حالات اپنے... خراب تھے، اچھا بڑی خون ریزی ہوئی تھی یہاں کے۔ پھر بعد میں جو ہے آرمی ہیں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا۔ کوئی بند تھا وہاں پر، وہاں سے نکلے ہیں لوگ، پھر وہاں آرمی نے فائرنگ کی، کافی لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں۔ کچھ اپنے خاندانوں کی حویلیاں تھیں ان پہ بھی جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ یہ تو غالباً 19 رمضان کو ہوا تھا طیارے میں نا؟ صحیح کہہ رہے ہو آپ، جی ہاں 1900 گھر گھر میں نیاز ہوتی ہے۔ جی ہاں جی، جن جن کے 1900 شہید... تھا۔ جی ہاں۔ تو پھر وہ آپ کہاں سے والدین آپ کے نکلے، کس بس راستے وہ سے؟ ہم وہیں سے، بس وہ بتائیں بند تھا کوئی، جی بند کے وہیں سے سب نکلے تھے، جی۔ لیکن اس میں کچھ لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا تھا اچھا، فائرنگ سے، باقی زیادہ تر لوگ نکل گئے تھے وہاں سے۔ تو پھر آپ فیروز پور اور جھرکے کی طرح میں ادھر کہیں آئے؟ وہاں نہیں، بس لاہور آئے تھے۔ اچھا، نہیں وہاں سے کہیں سے ٹرین پکڑی ہوگی نا آپ کے بس بزرگوں وہ نے تو شاید؟ اتنا اچھا ہوش نہیں ہے، اچھا باقی یہ ہے کہ ٹرین سے ہی لاہور آئے تھے۔ اچھا، بخیریت سب لوگ آ گئے اس اللہ میں؟ کا شکر اچھا، اس سب، میں کوئی ایسے بلوائیوں نے تنگ نہیں نہیں کیا؟ ایسی بات نہیں تھی۔ تو لاہور میں آپ نے کتنا قیام کیا؟ ادھر کیمپ میں رہے یا کیا؟ ہاں کیمپوں میں ہی تھے۔ اچھا اس کے بعد پھر یہاں ٹنڈار آئے، جب معلوم ہوا کہ بھئی اپنے عزیز شہزاد زیادہ ٹنڈار میں ہی ہیں، اچھا تو پھر یہاں ٹنڈار آ گئے تھے۔ اور پہلی رہائش ہماری تھی میجر ستار صاحب کے مکان کے اوپر۔ اچھا وہ ہمارے قریبی عزیز ہوتے تھے، میرے بھتیجے ہوتے تھے، والد صاحب کے پوتے ہوتے تھے۔ جی انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں، جب تک آپ میرے پاس جائیں، تو ہم اوپر رہتے تھے، تو وہ نیچے رہتے تھے، میجر ستار صاحب مرحوم۔ تو اس کے بعد 1954 یا 55 میں ہم نے وہ مکان چھوڑ دیا، پھر قلعے پہ آ گئے تھے 55 میں۔ اچھا تو 54-55 تک وہیں تھے، اس کے بعد پھر یہاں قلعے پہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے بس پھر یہیں ٹائم گزرا۔ اس کے بعد 2010 میں یہاں شفٹ ہوا۔ نہیں، تو جب آپ آئے اس کے بعد آپ کی تعلیم وغیرہ کس شہر میں ہوئی؟ تعلیم یہیں ٹنڈار میں حاصل کی، میٹرک میں نے یہیں سے کیا، اچھا اپنے بورڈ سے کیا، حیدرآباد بورڈ سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ جاب یا بزنس کیا، کیا میں کیا؟ نے پہلے نوکری میری چنڈیان ورک شاپ میں تھی، 1 اچھا سال 1964 میں میں نے وہاں کی۔ اچھا اس کے بعد 65 میں ماسٹری میں آ گیا تھا۔ 5 جنوری 1965 کو ڈیوٹی جوائن کی تھی میں نے پرائمری اسکول کے اندر، پرائمری ٹیچر تھا۔ اچھا 5 جنوری 1965 کو جو ہے وہ ڈیوٹی جوائن کی تھی، پریم نگر میں تھا پرائمری اسکول اس کے اندر۔ اچھا اس کے بعد 2.5 سال کے بعد میں نے چھوڑ دی۔ مجھے کاروبار کا شوق تھا، اس وقت لائٹ نہیں تھی، یہ گیس نہیں تھا، تو لکڑی اور کوئلے کا کاروبار تھا میرا، وہ میں اچھا کرتا رہا ہوں۔ پھر میں نے ماسٹری چھوڑ دی تھی، میں نے کہا اس میں کچھ
100 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मैंने कारोबार अपना अच्छा है, उसमें गैस नहीं था, सुई गैस, तो लकड़ी कोयले का काम काफ़ी अच्छा चलता था। बस इसी तरह के फिर मैंने बाद में प्लाटिंग का काम शुरू किया। हमने तो बैर से अच्छा 20-25 कॉलोनियाँ मैंने टोंडा में बनाई। अच्छा, माशाल्लाह। पहली कॉलोनी थी डिस्को होटल जो है अपने मोबिन मरूम की, उसके सामने बबल गोट, तो ये कॉलोनी पहले फर्स्ट कॉलोनी थी 1982 में। उसके बाद तो मीर कॉलोनी, खानजादा कॉलोनी और पुकेर रोड पे, चंबा रोड पे, हैदराबाद रोड पर 20-25 बनाई है। आपकी शादी कब हुई फिर जब? 1966 में। 66 में? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 2 बेटे हैं, 5 बेटी हैं। अच्छा, सब जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन सब के बच्चे हैं। अच्छा, आपके भाई वगैरह? एक भाई था छोटा, उसका इंतकाल हो गया। क्या नाम था? नूरुल अमीन। अच्छा वो यहाँ स्पेशल का इंचार्ज था टोंडार में। स्पेशल एक पुलिस की फोर्स होती है, उसका वो इंचार्ज था। अब उसके मरने के बाद उसके बेटे को नौकरी मिली है, तो वो ऑफिस का इंचार्ज है। उसका बाप तो वैसे इंचार्ज था फुल, लेकिन वो ऑफिस का इंचार्ज है। फैसल उसका नाम है। उससे ये छोटा है, वो पानी के जहाज़ पे चलता है। 2-3 साल का कोर्स उसने कराची में किया था। अब वो अभी भी गया हुआ है, आजकल भी यहाँ नहीं है, पानी के जहाज़ पे है वो। और बड़े भाई जो थे उनके 2 बेटे थे, एक बशीर क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर थे वो, और एक था नासिर, वो बैंक में था, अच्छा। हबीब बैंक में। बड़े भाई क्या करते? दोनों का, उनका भी इंतकाल हो गया, छोटे भाई का भी इंतकाल हो गया। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं और सईद चुन्नू भाई अब कुछ सवालात करेंगे। जी चुन्नू भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाचा, आपका ताल्लुक़ इंडिया में तिजारा शहर से है, जी। तो ज़रा अपने ख़ानदान के बारे में, अपने दीगर मेरे जो वालिद आपके साहब के वालिद 7 साहब के भाई थे। कितने भाई थे और आपके दीगर भाई कितने थे, और जो भी अजीज़ दीगर जो हैं उनके बारे में ज़रा कुछ। वालिद साहब के 7 भाई थे। सबसे बड़े इकराम खान, उससे छोटे मेजर रहीम खान, इस तरह के 7 भाई थे, और सबसे छोटे वालिद साहब थे। उन 7 भाई के औलाद में से इस वक्त मैं अकेला हूँ। औलाद कोई भी नहीं, औलाद की औलाद तो बहुत है, लेकिन औलाद में 7 भाइयों में से मैं अकेला हूँ इस वक्त। पहले हम 2 थे, बहन जिंदा थी कराची में, 2-2.5 साल पहले उसका भी इंतकाल हो गया। अब 7 भाइयों के औलाद में से मैं अकेला हूँ। तो आपके जो चचा या ताया थे, उनकी औलादों में से कौन कौन थे जो? मैं बताता हूँ। मैंने कहा औलाद की भी औलाद चली गई उनके। अब ये तारिक भाई जो हैं ट्रस्ट वाले, ये 5वीं नस्ल है मेजर रहीम साहब, 5वीं। ये मेजर रहीम साहब की नस्ल में? हाँ, इनके वालिद मेरे पोते होते थे, ये पड़पोता होता है। मेजर रहीम खान का तो बहुत बड़ा कारनामा है, मैं आपको बताऊँ। पूरे मेवात में बताऊँ, पूरे मेवात में कैद पड़ गया था, तो सारी मेवात जमा होकर आपके पास आई, मेजर रहीम साहब के पास। बहुत मामला था, और कहा कि ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास गल्ला है खाने के लिए, आप हमें दिलवाएं, इंशाल्लाह हम आपको वापस कर देंगे। तो पूरी मेवात को आपने गल्ला दिलवाया। 55 या 75 हज़ार रुपये बनते थे उस दौर में। जब आपकी तबीयत ख़राब हुई तो आपने कहा इन कागज़ों को आग लगा दो, मेरी औलाद तंग करेगी इनको। हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली थी इंडिया में कि इतना बड़ा कर्जा किसी ने माफ़ किया हो, जो कि मेजर रहीम साहब ने किया था। 75 या 55 हज़ार रुपये थे उस दौर के। ये बहुत पुरानी बात है इंडिया की। अच्छा, मैं एक बात की अक्सर मैं बुज़ुर्गों से सुनता रहा हूँ, खानज़ादा बुज़ुर्गों से नहीं, अपनी तिजारे के ही मलिक बिरादरी के थे चाचा कमरुद्दीन। वो एक वाक़या सुनाते थे कि ये फ़ारूक साहब के वालिद गालिबन हकदाद खान नाम था उनका। हाँ बिल्कुल। तो उनका कद इतना नहीं था, कद ज़रा छोटा था उनका। तो बताते हैं कि वहाँ शिवसेना का कोई जलसा हो रहा था इंडिया में, तिजारे में। तो वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों का बायकाट करो, मुसलमानों को ये करो, तंग करो जिस भी तरीके से हो सकता है।
تو بولا وہ ڈرے نہیں، وہ وہاں سے چلے. تو چاچا وہ قمرالدین کہہ رہے تھے کہ ہم لڑکے تھے، ہم بھی پیچھے چل دیے. بولے ان کے روب کا یہ عالم تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو جو تجارے کے ہندو وہاں اسٹیج پہ تھے وہ تو بھاگ گئے، اور جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان میں کوئی تقریر کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، مسلمانوں سے اپنے قرضے لے لو، یہ کرو وہ کرو. تو بولو وہ اوپر چڑھے، انہوں نے ایک رجسٹر نکالا اور ان کے ساتھ ان کا منیم تھا، غالباً ہندو تھا. کہا کہ بولے دیکھو یہ تمہارا ہندو بھائی ہے، میرا حساب جو ہے نا ہندوؤں کی طرف، جتنا مسلمان پہ قرضہ ہے پوری ریاست پہ وہ مجھ سے لے لو، اور میرا جو قرضہ نکلے وہ دے کے جانا. تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنی دیر جو بات چیت چلی، بولے اتنی دیر میں جلسہ ہی ختم ہو گیا، اتنا روب تھا ان کا. اور بولے اسی وجہ سے ان کے خاندان کو پورا ٹارگیٹ کیا گیا، زیادہ قتل عام ہوا ان کا. بہت ہوا. اصل میں حقدار صاحب کے والد کا نام تھا عبدالغفور، تو ان کی جو حویلی تھی وہ عبدالغفور کے نام سے مشہور تھی، اس پر کافی وہ نقصان ہوا ہے. وہ حفظ صاحب کے سسر تھے، وہ تو غفور صاحب حفظ صاحب کے سسر تھے. ہو سکتا ہے ان کا نام ایسا نہیں ہے. میرے والد کے بھی سسر تھے، وہ حفظ صاحب کے سسر تھے، اور صلاح الدین بھائی کے جو والد ہیں نا حیدرآباد والے، ان کے بھی سسر تھے. بھائی ماد. جی بھائی ماد کے بھی سسر تھے. ہاں بہرحال بڑا نقصان ہوا ہے وہاں پہ. لیا تو تھے تجارے میں کیا کہہ رہے؟ دیگر مشہور لوگ کون کون تھے تجارے میں آپ کے خاندان کے؟ خاندان کے سردار یاسین خان، جس میں یہ معاشر احسان صاحب ان کے پوتے ہوتے تھے، معاشر الیاس صاحب بیٹے ہوتے تھے، بھائی عزیز بھی ان کے بیٹے تھے، بھائی عباس بھی ان کے بیٹے تھے. اس طریقے سے 5-6 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں. سردار یاسین خان اور اپنے علاؤ الدین کی نانی انہی کی بیٹی تھی، امام اجی. اور ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ. ٹھیک ہے نا، ان کی بیٹی یاسین خان کی بیٹی. یاسین خان کی بیٹی تھی. اچھا، والد اس کے علاوہ تجارے میں دیگر کون کون سے خاندان تھے ان کے مشہور لوگ؟ تجارے میں جو بہرحال یہ جتنے لوگ تجارے کے رہنے والے ہیں، اپنے بابو جی نصیر صاحب مشتاق اشتیاق والے، یہ بھی تجارے کے ہیں. جی. اس کے علاوہ اللہ بھلا کرے آپ کا عبدالرحمٰن مرحوم جو بینک میں تھا، جی. یہ بھی تجارے کے تھے. چودھری ممتاز خان. چودھری ممتاز والے تھے. آپ لوگ تجارے کے تھے. جی جی. تجارے کے بہت لوگ ہیں، تجارے کے زیادہ تر لوگ ہیں ٹونڈیار، حیدرآباد اور کراچی، ان 3 شہروں میں. اکا دکا ہو سکتا ہے کہ ہوں، زیادہ تر آبادی ٹونڈیار، حیدرآباد اور کراچی 3 شہروں میں. اچھا، خانزادوں کے علاوہ دیگر مسلمان برادریاں کون کون سی تھیں جو تجارے میں رہتی تھیں؟ برادریاں تو جودائے تھے، آرائن تھے، رامام تھا وہاں پہ. جودائے تھے، ملک تھے جو کہ تیلی تھے، اب یہاں کے ملک کہلاتے، وہ بھی تھے. ذرا تجارہ جو ہے بلدیہ تھی، تجارے میں سب سے بڑی بات تجارہ تحصیل تھا. قاضی قاضی بھی تھے، ان کا محبہ بھی تھا قاضی والا. اچھا. کافی بڑا تجارے میں تھا، کہیں بھی نہیں تھا. میں وہ پوچھوں گا نا تعلیم کے حوالے سے، وہ تو آئے گا سوال. جی. کیا کیا اچھا، اس کے علاوہ تعلیم کا وہاں کیا سلسلہ تھا؟ تعلیم پرائمری اسکول تو سب جگہ سے تقریباً، لیکن ہائی اسکول صرف تجارے میں تھا، اس لیے لوگ تعلیم پڑھنے تجارے ہاسٹل تھا وہاں، اس میں آیا کرتے تھے. شہباز سے لوگ آیا کرتے تھے اور جگہوں سے، کیونکہ ہاسٹل تھا اس میں رہا کرتے تھے. حاجی وہاب صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ میں خود ہاسٹل میں رہا ہوں. اور وہ آپ کے بھائی تھے نصیر خان؟ ہاں، وہ تو اپنے ذرا ان کے بارے میں بتائیے. وہ اپنے میں نے بتایا انہوں نے BA جو کیا تھا 29 یا 39 میں کیا تھا. اس کے بعد پہلے نوکری جو تھی ان کی کھیڑتل میں تھی، کسٹمر افسر تھے وہ. کھیڑتل ایک جگہ تھی انڈیا میں، اپنے علاقے میں ہی، تو وہاں کسٹم کے آفیسر تھے وہ. اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا تو یہاں ہروں کے لوڈ تھے سنجورے میں، ڈسٹرکٹ سانگڑ میں ایک جگہ ہے سنجورا، تو وہاں کے انچارج آ کے لگے وہ. اس کے بعد سینٹرل جیل پہ جیلر لگے آ کے. اس کے بعد آپ زیل جیلر میں DIG صاحب، اس کو کہا بھائی یہ تو رشوت کی نوکریاں ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا،
मैं तो एजुकेशन में जाऊँगा। तो पहली पोस्टिंग उनकी एजुकेशन ठट्टे में हुई। 1951 या 52 में तो वो ठट्टे चले गए थे, वहाँ जाके टीचर हो गए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं भी गया हूँ ठट्टे, 58, 1960, 8वीं 9वीं मैंने वहीं से पास की है। फिर मैट्रिक आके मैंने तमिलनाडु में किया 1962 में। तो इस तरीके से जो है वो भाई साहब की पहली जो नौकरी थी वो इस तरीके पहले सिंजोरे में थी, फिर सेंट्रल जेल पे, फिर एजुकेशन में आ गए। छठे में भी काफ़ी उनके अच्छे शागिर्द थे। कादर मंगसी का जो बाप था उसको पढ़ाया था उन्होंने। अब्दुल रहमान पलियो उसका जो छोटा भाई था, नहीं अपने रसूलस पलियो उसका छोटा भाई था अब्दुल रहमान पलियो, उसको पढ़ाया था। ये शिराजी जो नाजिम वगैरह हैं ये इनको पढ़ाया था। जितने भी अच्छी फैमिलियाँ थी सब, चूँकि एक ही हाई स्कूल था, सब वहीं पढ़ते थे। और छठे में एक हॉस्टल था बहुत बड़ा, इसमें तकरीबन 300 बच्चे रहते थे। घारो, जंगशाही, दादेजी सब जगह से आया करते थे और मैं छठे में रहा करते थे, क्योंकि वहाँ हाई स्कूल था नहीं। इसलिए जिसको पढ़ना था वो छठे आके हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था। तो उनकी औलाद में इनकी औलाद नसीर खां की औलाद में से कौन है? नसीर खान की औलाद में से ये है एक अब है जुनैद है, बस जुनैद, ये बशीर का बेटा है। ये जो नसीर खान अपने का पोता प्रेस है, क्लब के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट भी है, बैरल चीफ है अखबार का, जी जी जी। दोनों का। अच्छा अच्छा, इसके अलावा एक थोड़ा ज़रा और भी बात दिलचस्पी की होगी, वो ज़रा वक्फा ले लें, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। चाचा नूर मोहम्मद जो हैं हमारी बिरादरी के वो शख्स हैं जो बहुत सारे मामलात में बहुत सरगर्म रहे हैं। तो मैं उसी हवाले से चाचा से चाहूँगा कि हिजरत के वाक़यात हो गए, उसके बाद बिरादरी के लोगों ने किस तरीके से किन सहूलतों से गुज़रे, उसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। और दूसरा मैं चाहूँगा कि टंडोलियार में आकर तंजीम साजी का अमल जो है वो बहुत पहले वेलफेयर सोसाइटी वगैरह बनाने से शुरू हुआ था, तो उसके बारे में चाहूँगा कि चाचा ज़रा रोशनी डालें। अंजुमन सबसे पहले बनी थी बेदारी। बेदारी में भी काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और ये उसका ऑफिस था करीम के घर के सामने, दुकान नहीं मलिक उस्मान की, इसमें ऑफिस खोला था। उसके बाद एक रसाला निकाला था बिरादरी का, बेदारी का, उसकी 2 रुपये कीमत थी, सस्ता टाइम था। तो इस तरीके से जो है वो जगह हर शहर में जाता था, वहाँ से डोनेशन आता था। लेकिन बहरहाल बाद में फिर बेदारी जो है वो ख़त्म हो गई। फिर हालात के तहत क्यों लोग जो हैं वो मौत ज़िंदगी तो अल्लाह की तरफ से है, अगर आदमी ज़िंदा है तो काम कर रहा है। अभी भी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी उस्मान साहब नौशर फिरोज़ के 90 को क्रॉस कर गए हैं वो। अब किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, उनसे छोटे चले गए, वो ज़िंदा हैं। ये तो किसी को नहीं पता ज़िंदगी है कितने आदमी की। लेकिन उस्मान साहब में बड़ा जज्बा है काम करने का, जिसमें भी जज्बा होगा काम करने का वो कुछ ना कुछ करता है। बाद ऐसे भी होते हैं जो खाली 4 बातें करके अपने खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो ये है कि अपने हर शहर में जो है इस वक्त भी अंजुमन खानदान राजपूत पाकिस्तान की ब्रांच है, टंडोलार में भी है। यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो शौकत मुजरी है प्रेम नगर का, और जनरल सेक्रेटरी फरीद है अपना, फरीद अपने उसका रफ़ीक का बेटा, वो जनरल सेक्रेटरी है। नायब सदर हाजी इश्तियाक तमरून। इस तरीके से बहरहाल हर शहर में अंजुमन है। उसका फ़ायदा ये है कि कहीं भी कोई काम पड़ता है शहर में छोटा मोटा, तो एक सिस्टम है हमारे पास, अंजुमन से रब्ता करते हैं कि भाई ये आदमी इसका ये मसला है, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फे के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर चाचा नूर मोहम्मद बिरादरी की पॉलिटिक्स में और टंडोलियार की पॉलिटिक्स में भी बड़ा किरदार रहा चाचा का। तो मैं उसी हवाले से पूछूंगा कि बिरादरी मेरा ख्याल इस वक्त भी
انجمن خانزادہ کے ذمہ دار ہیں چاچا، تو میں یہ برادری کی تنظیموں کے حوالے سے اور برادری کی پولیٹکس کے حوالے سے بھی چاچا سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، کس بہتری کی گنجائش ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور جو ہماری پولیٹکس ہے اس کے سلسلے میں بھی چاچا سے میں رہنمائی چاہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کے لیے کوئی اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی بتائیں۔ سر بات کیا یہ ہے کہ برادری میں کم سے کم آدمی میں ایک شعور لازمی ہونا چاہیے، بس یا تو کوئی مسئلہ آ جائے تو برادری کا ساتھ دو، اگر ساتھ نہ دے سکو تو خاموشی اختیار کرو، اس کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ مخالفت کا بہت بڑا نقصان آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے والی کہانی ہے۔ تو ہمارے یہاں زیادہ تر یہی رہا ہے کہ لوگ استعمال ہوئے ہیں، ٹنوال میں تو یہ ہوا ہے اور جگہ مجھے نہیں پتہ، ٹنوال میں زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ لوگ استعمال ہوئے ہیں اور بڑا نقصان پہنچایا۔ ٹنوال کا جو پہلا الیکشن ہوا تھا وہ مسجد میں بیٹھ کے ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ مسجد میں بیٹھ کے، کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا، سلیکشن ہوا تھا۔ چونکہ خانزادوں کی بہت بڑی آبادی تھی ٹنوال میں، اس لیے خانزادوں کو 5 سیٹیں دی گئی۔ صبح یوسف صاحب کو یہ 5 سیٹیں آپ کی ہوگی، اب آپ چاہے برادری میں دیں یا غیر برادری میں دیں۔ تو صبح صاحب نے 3 سیٹ تو دی برادری میں اور 2 سیٹ دے دی غیر برادری میں۔ شکور چکی والا وہ سچا تھا ان سے۔ ایک جی ڈاکٹر اشفاق کو، آپ کے سامنے جو گھر تھا، کہ جب چیئرمین کا الیکشن ہوا وہ سر پریزیڈنٹ تھے، کل نام تھا پریزیڈنٹ کا الیکشن، عالم علی خان صبح یوسف صاحب کا الیکشن ہوا تو ڈاکٹر اشفاق نے ان کو ووٹ دیا، جیسے نے ان کو ممبر بنایا ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اس پہ لوگوں میں بڑا اشتعال ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا، بھائی تمہاری تو سیٹ ہی نہیں تھی، تمہیں تو سیٹ ہم نے دی، تم ہمیں دو۔ اچھا وہ کیوں ٹوٹے؟ اشفاق مارکیٹ نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا پلاٹ تھا، اس کا این او سی انہوں نے دیا، بولا ہم ایڈمنسٹریٹر سے بنتے ہی اس کا این او سی تمہیں دیں گے تو یہ تمہاری ہو جائے گی، اس کے اوپر وہ ٹوٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صبح کا الیکشن ہار گئے۔ عالم علی خان پہلے ایڈمنسٹریٹر بنے بلدیہ کے، اس کے بعد پھر جو ہے الیکشن ہوتے رہے۔ جب ایک دفعہ کوئی آدمی آ جاتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ان کے بھتیجے سے غنی خان پھر وہ بنتے گئے۔ وہاب صاحب تو 87 سے 91 میں نہیں، یہ 79 سے 83 میں آ کے وہاب صاحب چیئرمین بنے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر 2 دفعہ پھر غنی خان بنے تھے۔ تو نا اتفاقی کے بڑے نقصانات آئے ویسے، اور نا اتفاقی کے نقصان ہی آتے ہیں ہمیشہ، چاہے کوئی بھی برادری ہو جس میں نا اتفاقی ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ کم سے کم آدمی میں اتنا شعور لازمی ہونا چاہیے کہ یا تو اپنے بندے کا ساتھ دے، ساتھ نہ دے تو اس کی مخالفت نہ کرے، کیوں مخالفت کرنے کا بہت بڑا نقصان آتا ہے۔ باہر کے آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی برادری والے کو، محلے والے کو، پڑوسی کو آپ کے بارے میں ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا بہت بڑا نقصان دے گا آپ کو، اور یہ نقصان ہمیں آیا ہے۔ پہلا نقصان تو ہمیں یہی آیا جو میں نے بتایا آپ کو کہ جن کو ممبر بنایا انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اس سے بڑی اور نالائکی کیا کیا رہے گی؟ یعنی آپ نے جو سیٹ دی کسی کو وہی ووٹ آپ کو نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں بڑا اشتعال تھا ان کے ساتھ کچھ کیا جائے، لیکن شجاعت خان تھے ماسٹر سلطان کے والد، وہ ڈنڈے ونڈے لے کے بیٹھ گئے وہاں پہ، چونکہ ان کی رشتہ داری تھی میرے صدیق صاحب سے جو وہاں سے پنجاب میں، اس کی وجہ سے بولا ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، بھائی نے کہے گا تو کچھ نہیں، میں کام کرا کیا ہے۔ لیکن وہ شجاعت خان جو تھے وہ آگے بیٹھ گئے ڈنڈے ونڈے لے کے، ان کو کوئی کچھ کہے گا تو میں لڑوں گا ان سے۔ ذرا پھر وہ جب کوئی 2-4 آدمی کی سپورٹ مل جاتی تو بات دب جاتی، پھر وہ بات جو ہے دب گئی، پھر ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن بہرحال انہوں نے ووٹ بڑا غلط دیا تھا، اس پہ بڑا لوگوں میں غصہ تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں غصے کو پی گئے اور اس کو بات کو نظر انداز کیا تھا۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ آپ کی کہانی الٹی ہو گئی، آپ پاور میں آتے، وہ پاور آپ کا اپنی بیوقوفی سے جو چھن گیا آپ سے، اور اس کے بعد پاور زیادہ تر انہیں کو ملتا گیا۔ کیوں زندگی میں جہاں غلط فیصلہ کرے گا نا آدمی اس کا نقصان آئے گا، اور جہاں اچھا فیصلہ کرے گا تو اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ تو بس وہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا، اس کا نقصان بہت بڑا آیا۔ دیکھیں نا اس ایک ووٹ کی وجہ سے آپ کی ایڈمنسٹریٹر آپ نہیں بنے، مخالف بن گیا، اس بات پر ٹوٹ گیا کہ بھائی اس کا این او سی ہم آپ کو دیں گے
اس کو آپ الاٹ کرنا، بہت بڑی مارکیٹ بن گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ بھی کونسلر منتخب ہوئے ہیں؟ ہاں، میں 87 سے 91 میں کونسلر بنا۔ 87 سے 91 کا یہ الیکشن تھا، اس میں غنی خان چیئرمین بنے، میں اس میں کونسلر بنا، اور وہ الیکشن کسی بغیر پارٹی کے تھا، آزاد تھا، کوئی پارٹی وارٹی کا نہیں تھا اس میں، اور بڑا فیئر الیکشن ہوا تھا۔ جس میں احسان صاحب وائس چیئرمین بنے۔ احسان صاحب وائس چیئرمین بنے، صحیح بات۔ وہ بھی نہیں بن رہے تھے، وہ بڑی مشکل سے بنے، لیکن وہ بڑی لمبی بات ہے۔ اچھا چلیں، اس کے علاوہ برادری کی سیاست کے حوالے سے بات کروں گا میں، کہ برادری کی سیاست میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے، سرگرم رہے ہیں آپ۔ خانزادہ ویلفیئر سوسائٹی کی تو بانیوں میں سے آپ ہیں، بالکل۔ اور پھر انجمن کے بھی بانیوں میں سے ہیں، انجمن میں پھر آپ نے کام کیا، تاحال کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا۔ تو وہ ماشاء اللہ اپنی بہت اچھی ہے، لیکن کیا ہے کہ اپنے تھوڑی سی نااتفاقی کی وجہ سے ہماری اچھائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور برائی سامنے آ جاتی ہے۔ حقائق تو یہی ہے، باقی رہا سوا برادری بری نہیں ہے۔ برادری میں زیادہ تر جو لوگ ہیں سیدھے لوگ ہیں، لیکن جو تھوڑا پولیٹکس میں ہیں وہ برادری کو بھڑکائے جاتے ہیں، کوئی کسی انداز میں کوئی کسی انداز میں، اس کا نقصان ہمیں آتا رہا ہے، اور یہ نااتفاقی کا نقصان تو کوئی بھی ہو آئے گا آپ کو۔ اگر آپ میں اتفاق ہے، میں نے کہا نا کہ کم سے کم اتنا تو ہو، یا تو آپ اپنے برادری کے آدمی کا ساتھ دیں یا خاموشی اختیار کریں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن برادری کی تنظیم سازی، اس کے حوالے سے برادری کی جو تنظیم سازی ہیں، تنظیم میں یہ ہے کہ اپنے بہت پہلے بنی تھی انجمن خانزادہ راشد پاکستان، ایک بہت لمبا ٹائم ہو گیا، اس وقت بھی ہم ٹنڈار میں یہاں تھے، اور میں کافی مرحوم ہیں اس میں، عالم مرحوم تھا آپ کے چچا، اور زردار تھا اس میں، یہ سب مرحوم لوگ اس میں تھے۔ اب تو میرے خیال سے کوئی ایک آدھ ہی بچا ہوگا بس، ابرار زندہ ہے میرے خیال سے، میں ہوں بس، اور تو کوئی نہیں، باقی زیادہ تر لوگ اللہ کو پیارے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صابر ہیں، وہ کراچی چلے گئے آج، خیر آج یہ کل آئے ہوئے تھے یہاں میرے خیال سے، کوئی بہت ایکٹیو تھے، بہت زیادہ ایکٹیو تھے ڈاکٹر صابر صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک لیبل لگا ہوا ہے جماعت اسلامی کا۔ اب جہاں جماعت میں آدمی آ جاتا ہے کسی میں بھی، پھر اس کو تھوڑا سا برادری سے ہٹ کے کام کرنا پڑتا ہے، کیوں برادری ایک الگ چیز ہے اور کوئی پارٹی ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بہرحال ڈپلومیسی ایسی چیز ہے کہ آدمی پارٹی کو بھی مطمئن کر سکتا ہے اور اپنی برادری کو مطمئن کر سکتا ہے، اگر صلاحیت ہے تو آپ میں ہونا یہی چاہیے کہ کہیں بھی ہوں آپ، لیکن برادری کے لیے فائدہ کریں آپ، برادری کے فائدے کی سوچیں آپ۔ جیسے بچے ہیں آپ کے، بہت سے غریب بچے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے سوچیں آدمی، کہ کسی جیسے اب جماعت خانہ ہے، اس کی میٹنگ میں ایک دن یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو ہماری انکم ہے اس سے ہم غریب بچوں کو خرچ کریں گے، کوئی باہر جا کے پڑھے، یہاں پڑھے، بہت اچھی بات تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ابھی میں بھی یہاں شفٹ ہو گیا، پہلے وہاں تھا، تو اب ذرا جانا بہت کم ہوتا ہے، اس میں بھی میں کمیٹی کا ممبر ہوں جماعت خانے میں بھی۔ لیکن کیا ہے کہ اصل بات کا کرنا بڑا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، عمل کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر اس پیسے کا استعمال ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے جماعت خانہ، اور اس پیسے کا استعمال اگر صحیح ہوتا ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں، بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، کچھ کتابیں نہیں ہیں اس کے پاس، رہائش کا مسئلہ ہے، فیس کا مسئلہ ہے، وہ سب آپ کے حل ہو سکتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں کرنا، وہ وہاں کی انکم جو ہے اب آپ کا وہ جم گیا ہے جماعت خانہ، ماشاء اللہ بہت اس کی اچھی انکم ہے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے زندگی میں برادری کے لوگوں کے پڑتے ہیں، وہاں بھی ہم نے بہت حل کی، یہاں بھی ہم نے حل کی، یہاں بھی اللہ کا شکر ہے جب سے میں آیا ہوں تو 5-6 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے ہمارے یہاں، جس میں رشید بھائی سے ہمارے آگے رہتے ہیں یہاں، پہلے گاہی چوک میں تھے، ان کو پریزیڈنٹ بنوایا تھا۔ اب بھی جو باڈی یہاں جو بنی ہے وہ میں نے ہی بنوائی ہے،
प्रेसिडेंट जो है वो सुनारो अदालतों का बेटा, और अपने जनरल सेक्रेटरी का आराई है फिदा का छोटा भाई मंजू आराई, वो सरपरस्त चाला मैं खुद हूँ। तो यहाँ अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा हमारा वो है सेटअप है। तो ये है कि जहाँ भी आदमी रहे तो ज़िंदा दिल होकर रहे और कुछ ना कुछ करता रहे। कुछ करने से ही आदमी ज़िंदा रहेगा, खामोशी इख्तियार करोगे तो मरे के बराबर है आदमी। जो कुछ करता रहेगा वो ज़िंदा के बराबर है, जो खामोश हो गया वो मरे के बराबर है। तो हम तो इस उम्र में भी कुछ ना कुछ लगे पड़े कर रहे हैं, और जो भी छोटा मोटा मसला होता है निपटाते हैं कोशिश। ये जो आपने जो तफसील बताई है ना, इंडिया में तो आप एक हर गांव में लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन जब हिजरत की तो मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग बाकी इकट्ठे बिरादरी आबाद हुई। तो इसी तरह टंडोलियार में भी आकर बिरादरी मुख्तलिफ़ जगहों से, बेरोज़, कोट कासिम, शाहबाद, तिजारा, अलमगी का, खो, मुख्तलिफ़ जगहों से 30-35 गाँव के लोग यहाँ हैं। मैं समझता हूँ खानदानों में शायद कोई गांव होगा जिसका बंदा टंडोलियार में ना हो। सही बात है, 1-2 घर सबके ही हैं। ठीक है ना। तो मैं ज़रा उस हवाले से पूछूंगा कि फिर बिरादरी के मामला बाहिम किस तरह एक दूसरे के साथ किस तरह ताउन किया गया, किस तरह लोग बाग आबाद होने में एक दूसरे को सपोर्ट किया गया, ज़रा उसकी तफसीलात बता दें, उन बुज़ुर्गों के बारे में भी बता दें, वो हमारी तारीख़ हैं। सुबेदार अयूब साहब जो थे अपने बिरादरी के बहुत अच्छे मौजूद आदमी थे, और बड़े दिलेर आदमी थे, बड़े हिम्मत वाले आदमी थे। जब भी कभी बिरादरी को ज़रूरत पड़ी उनकी तो वो बड़े हिम्मत से और हौसले से सामने आए और उन्होंने काम किया। तो इस तरीके से जो है वो अपने क्या कहते हैं उनकी बड़ी खिदमत हैं। उसके बाद फिर उनके बेटे की बड़ी खिदमत हैं वहाब साहब की। वहाब साहब जो थे वो अपने वकील थे, लेकिन जब वक्त आया इलेक्शन का तो भोले शाह की सपोर्ट थी उस ज़माने में उनको। भोले शाह यहाँ MP होते थे और वहाब साहब को बड़ा सपोर्ट करते थे, बल्कि यूँ कहते थे मेरा तीसरा बेटा है ये, मेरा बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और उनके सपोर्ट की वजह से ही, बिरादरी के सपोर्ट की वजह से वो चेयरमैन बने और एक मजबूत आदमी गनी खान को उन्होंने हराया इलेक्शन में। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल से करना जो है वो दीगर लोगों के बारे में कुछ और आप कहना चाहें? दीगर जो लोग थे चौधरी उस्मान वगैरह, चौधरी उस्मान साहब सदर थे बिरादरी के, और मलक उस्मान साहब यहाँ वार्ड चेयरमैन रहे। इसी तरीके से बरकतुल्लाह साहब 2-3 दफ़ा काउंसलर रहे। सभी अच्छे लोग थे। एहसान साहब, बरकत साहब, चौधरी उस्मान साहब का बड़ा किरदार है बिरादरी के लिए। सबसे ज़्यादा डोनेशन हमेशा उन्होंने दिया था। अल्लाह ने उनको दिया ही बहुत था, लेकिन बस वो अपने बहुत वो ये जमात खाना जो दिया था इसमें उनका बड़ा डोनेशन था। और दीगर बिरादरी के बुज़ुर्गों के बारे में कुछ बताएंगे? बिरादरी के बुजुर्गों में भाई रहीम बहुत अच्छे आदमी थे। अपने शायद वो नगर के थे मेरे ख्याल से, या शायद रहते अलमदिया पाड़े में थे, लेकिन मेरे ख्याल शायद नगर के थे वो। अलमजी के में रहते वहाँ थे। उनकी बड़ी खिदमत है बिरादरी के लिए। हमेशा बेचारे काम काज में हिस्सा लेते थे, और वो भी काउंसलर रहे कई दफ़ा, लेकिन बाद में फिर हारे भी हैं। आखिर वो तो सियासत सियासत में होता ही है। सियासत में जो है वो अपने वहाब साहब मैं समझता हूँ कई मरतबा जो है काउंसलर बने हैं। चेयरमैन तो एक दफ़ा बने हैं, लेकिन काउंसलर तो कई दफ़ा बने हैं, और बड़ी अक्सर से जीता उन्होंने। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। नाज़रीन, अपने होस्ट खालिद मसूद खानज़ादा को और सईद चुन्नू भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।